یہ ایک پرانی کہانی ہے، ایک سرسبز پہاڑی گاؤں کی جہاں دو بھائی حمید اور جمیل رہتے تھے۔ دونوں بچپن سے ہی چرواہے تھے اور اپنے والدین کے انتقال کے بعد ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے۔ حمید بڑا بھائی تھا، سمجھدار، سنجیدہ اور مذہبی۔ جمیل چھوٹا، نٹ کھٹ، ہنسمکھ اور دل کا صاف۔ دونوں نماز کے پابند اور سادگی پسند تھے۔ ان کے پاس بہت دولت نہیں تھی مگر جو بکریاں تھیں انہی میں خوش تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ ان کے گھر میں برکت ہے کیونکہ ان کے دلوں میں محبت اور اللہ کا خوف بسا ہوا تھا۔ ہر صبح دونوں بھائی اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں کی طرف جاتے اور راستے میں قرآن کی آیات دہراتے۔ ایک دن حمید نے کہا کہ وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ گھر میں روشنی اور خوشی آئے۔ جمیل نے خوشی سے حمایت کی اور شرط رکھی کہ بھابھی ایسی ہو جو ان کے سادہ سے گھر کو مزید محبت دے۔ کچھ مہینوں بعد حمید کی شادی ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی عائشہ سے ہو گئی۔ شروعوں میں سب کچھ ٹھیک تھا مگر وقت کے ساتھ عائشہ کو سادگی ناگوار گزرنے لگی۔ اسے یہ بات پسند نہ تھی کہ جمیل ہر وقت ان کے بیچ ہو یا گھریلو فیصلوں میں شریک ہو۔ آہستہ آہستہ دونوں بھائیوں کے درمیان خاموش دراڑیں پڑنے لگیں۔ جمیل سب کچھ خاموشی سے سہتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ وہ اسے صبر عطا کرے۔ ایک رات جمیل نے خواب میں دیکھا کہ اس کی سب سے پیاری بکری نورہ جو بیمار تھی ایک روشن میدان میں بیٹھتی ہے اور اس کے نیچے سے سونے کے سکے نکلتے ہیں۔ ایک آواز آئی، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جن کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اگلے دن جمیل بکریاں لے کر پہاڑ کی ایک نئی وادی میں گیا۔ نورہ نے وہاں زمین کھودنا شروع کی اور زمین سے واقعی سونے کے سکے نکلے۔ جمیل نے اسے اللہ کی طرف سے انعام سمجھا اور اس دولت کو چپ چاپ جمع کرتا رہا۔ اس نے کبھی کسی سے ذکر نہ کیا اور نہ ہی اس سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھایا۔ دوسری طرف حمید اپنی بیوی کے کہنے پر گھر اور بکریاں تقسیم کرنے لگا۔ جمیل کو بیمار بکریاں ملیں جن میں نورہ بھی تھی، جس کے بارے میں کوئی نہ جانتا تھا کہ وہی اصل برکت ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب گاؤں میں قحط پڑ گیا، گھاس سوکھ گئی، پانی کم ہو گیا اور بہت سی بکریاں مر گئیں۔ حمید کی بکریاں بھی ختم ہونے لگیں جبکہ جمیل کی بکریاں، خاص طور پر نورہ، صحت مند رہیں۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ایسا کیسے ہوا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ صبر، سچائی اور نیت کی برکت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک شام حمید روتے ہوئے بیٹھا تھا کہ جمیل اس کے پاس آیا اور اسے خشک چارہ اور پانی دیا۔ حمید نے شرمندگی سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ دوبارہ بھائی بننا چاہتا ہے، مالک نہیں۔ جمیل نے اسے گلے لگا لیا۔ جمیل نے فیصلہ کیا کہ وہ سونا اب گاؤں کی بھلائی میں خرچ کرے گا۔ اس نے ایک کنواں کھدوایا، ایک مدرسہ قائم کیا جہاں بچوں کو قرآن اور محنت دونوں کی تعلیم دی جاتی۔ گاؤں میں اب ہر کوئی جمیل کی عزت کرنے لگا۔ وہ اب بھی پرانے کپڑوں میں سادگی سے زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن بجلی گری اور نورہ کا انتقال ہو گیا۔ سب کو لگا کہ اب سونا بند ہو جائے گا مگر جمیل نے کہا، نورہ میری برکت نہیں تھی، میرا صبر تھا اور صبر آج بھی زندہ ہے۔ نورہ کو مسجد کے پیچھے ایک درخت کے نیچے دفنایا گیا۔ اسی درخت کے نیچے کچھ عرصے بعد سبز گھاس، میٹھا پانی اور نئی زندگی پھوٹنے لگی۔ نورہ کے بعد بھی وہ جگہ برکت کا مرکز رہی۔ جمیل نے دولت کو کبھی قید نہیں کیا بلکہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ یتیم بچوں کے لیے مکتب قائم کیا، غریب چرواہوں کو بکریاں دیں۔ حمید اور اس کی بیوی بھی بدل چکے تھے۔ گاؤں والے بھی اب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ ان کے دل پہلے سے کہیں زیادہ صاف ہو چکے تھے۔ جمیل اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی پوتی فاطمہ، ایک ذہین بچی، ہمیشہ اس سے نورہ کی کہانی سنتی۔ ایک دن اس نے پوچھا، کیا یہ سچی کہانی ہے؟ جمیل نے کہا، ہاں، لیکن اصل خزانہ وہ سبق تھا جو نورہ نے مجھے سکھایا، صبر، سچائی اور اللہ پر یقین۔ فاطمہ نے نورہ کی کہانی اسکول میں لکھی۔ اس کہانی نے شہر میں مقابلہ جیت لیا اور فاطمہ کو اسکالرشپ مل گئی۔ شہر میں ایک پروفیسر نے مشورہ دیا کہ گاؤں میں ایک نورہ اکیڈمی بنائی جائے تاکہ بچے تالیف اور تہذیب سیکھیں۔ چند مہینوں بعد نورہ کی قبر کے پاس ایک سادہ مگر خوبصورت اسکول قائم ہوا۔
نورا اکیڈمی۔ فاطمہ نے افتتاح کے موقع پر کہا، یہ اسکول ہمیں سکھائے گا کہ دولت اللہ کا امتحان ہے، صبر اس کا انعام اور سچائی اس کی راہ۔ جب ایک بچے نے پوچھا، کیا اب بھی یہاں سونا نکلتا ہے، تو جمیل نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور کہا، ہاں بیٹا، جب کوئی بچہ صبر سے کچھ سیکھتا ہے وہی مٹی سونا بن جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بکری کی نہیں، ایک نیت کی کہانی تھی، ایسی نیت جو صبر کے ساتھ نسلوں تک برکت بن گئی۔ آخر میں جمیل کے مزار پر وہی آیت لکھی گئی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔